الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید 30واں پارہ سورۃ الشمس کی آیت نمبر 9 اور 10 تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ 21ویں سال کا اختتام ہے، اور آج اس سال کا آخری جمعہ ہے۔ اسی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ یہ دنیا بڑی فانی ہے کہ اس فانی دنیا کے اندر ہم کچھ عجیب سوچتے ہیں، کچھ عجیب کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے ہیں بظاہر تو ہماری عمر بڑھ رہی ہے، ہماری عمر میں اضافہ ہو رہا ہے، ہم خوشی مناتے ہیں کہ میری زندگی کا 1 سال اور بڑھ گیا، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے جیسے سال گزرتا ہے اس 1 سال نے ہماری زندگی کے اندر کمی کر دی۔ یہ ہے حقیقت، لیکن چونکہ بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر میں اضافہ ہو رہا ہے، پہلے میں 40 سال کا تھا، اب 41 سال کا ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا، 70 سال کا ہو گیا، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ میری عمر بڑھ رہی ہے، اور پھر اس پر ہم خوشی مناتے ہیں
کیک لے کر آتے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں، دوستوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، میں اتنی عمر کا ہو گیا، میرے بچہ اتنی عمر کا ہو گیا، تو عمر بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ زندگی اور موت کا جو فلسفہ ہے، اس کو ابھی تک ہم سمجھے نہیں ہیں کہ ایک ایک دن ہمیں اپنی موت کے قریب کرتا چلا جا رہا ہے۔ 1 سال گزر گیا، وہ گزرا نہیں بلکہ اس نے ہماری زندگی میں 1 سال کم کر دیا۔ اگر اس حقیقت کو کوئی جان لینا تو پھر کوئی خوشی نہیں منائے گا، پھر گھر میں کوئی کیک لے کر نہیں آئے گا کہ بیگم آ جاؤ، میں کیک کاٹتا ہوں اس لیے کہ میری عمر میں 1 سال کم ہو گیا، تم جلدی بیوہ ہونے والی ہو۔ بچوں کو بلاؤ کہ آ جاؤ بیٹا، خوشی مناتے ہیں اس لیے کہ میری عمر میں 1 سال مزید کم ہو گیا، تم بہت جلدی یتیم ہونے والے ہو۔ جب سوچ یہ ہوگی نا تو پھر اس وقت انسان خوشی نہیں منائے گا بلکہ اس اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ تو اسلامی سوچ وہ الگ ہے اور ہماری سوچ کچھ الگ ہے۔ تو یہ جو سال ہے، چاہے وہ قمری سال ہو جسے ہم اسلامی کیلنڈر کہتے ہیں، اسلامی سال، جس کی ابتدا محرم سے اور اس کا اختتام آخری مہینہ ذی الحجہ پر ہوتا ہے، یا عیسوی سال کی ابتدا جس کی ابتدا جنوری سے اور اس کا اختتام دسمبر پر ہوتا ہے۔ چونکہ ہماری زندگی کے اندر عیسوی سال کی زیادہ اہمیت ہے کہ ہمارے کاروبار، ہمارا لین دین، ہماری تنخواہیں، ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں وہ زیادہ تر شمسی مہینوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ 1 سال ہماری زندگی کے اندر مزید کم ہو رہا ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی اور ایک کافر کی زندگی، ان دونوں کی زندگیوں میں فرق ہے۔ مسلمان کو کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین زندگی، آئیڈیل رہنما، مقتدا تمہارا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ تم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کس کے طریقے پر چل رہا ہوں۔ غیر مسلم اپنا سال کا اختتام ہوتا ہے یا ان کے سال کی ابتدا ہوتی ہے، وہ لوگ اس میں آتش بازی بھی کریں گے، اس کے اندر وہ رقص سرور کا اہتمام بھی ہوگا، شراب نوشی بھی ہوگی، جتنی ان سے خرافات ہوتی ہیں وہ لوگ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے مسلمان بھی ان کی دیکھا دیکھی میں ان چیزوں میں مبتلا ہے۔ کیا ہمارے پاس وہ تعلیمات کیا نہیں ہیں؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں سکھلایا کہ دن کی ابتدا کیسے کرنی ہے اور اس کا اختتام کیسا ہونا چاہیے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں یہ بات نہیں ملی کہ جب نیا مہینہ شروع ہو تو اس کی ابتدا کیسے کرنی چاہیے اور اس کا اختتام کیسا ہونا چاہیے؟ بلکہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مہینے کا آخری دن ہوتا، 29 تاریخ ہوتی یا 30 تاریخ ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر جاتے، ایک کھلے میدان میں جا کر دیکھتے کہ چاند نظر آیا یا نہیں۔ اگر چاند نظر آتا تو پھر دعائیں کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں اس کا اہتمام تھا، آج تو ہم نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دی، چاند تو ہم دیکھتے ہی نہیں۔ ہمارا افطار ہو یا عید ہو، ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں، موبائلوں پہ چیک کرتے ہیں کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے اس کا بڑا اہتمام ہوتا تھا، بچوں کو ساتھ لے کر چھتوں پر چڑھ جاتے تھے، میدانوں میں جاتے تھے، خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ چاند نظر آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مہینے کا، نئے مہینے کا چاند دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ یہ جو نیا مہینے کا چاند طلوع ہوا ہے ہمارے اوپر، اس مہینے کو ہمارے لیے امن والا، سلامتی والا مہینہ بنا دے، اس کے اندر ایسے کام کروا جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں کہ نیا مہینہ شروع ہو، اللہ کی حمد اور ثنا کرنی ہے،
نیا مہینہ شروع ہو اس وقت امن اور سلامتی کی دعائیں کرنی ہیں۔ نیا مہینہ شروع ہو اس وقت یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ اس نئے مہینے کے اندر ہم سے ایسے کام کروا لے جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع موقع پر ہمیں سکھلایا ہے کہ دن کی ابتدا ہو دعا سے ہونی چاہیے، اختتام ہو دعا پر ہونی چاہیے۔ انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، آتا ہے دنیا کے اندر، اس کی ابتدا پہلے کیا ہے؟ بچہ پیدا ہو جائے اس کے کان میں اذان دے دو، اس کے لیے دعا کرو، یا اللہ اس کی عمر میں برکت ڈال دے، یا اللہ اس کو صحت تندرستی والی زندگی دے دے، سلامتی امن والی زندگی دے دے، اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، حالانکہ ابھی پیدا دنیا کے اندر آیا۔ تو ابتدا میں دعا ہے۔ جب اس کا آخری دن ہوتا ہے دنیا کے اندر، اب روح نکل گئی ہے، چند لمحے بعد اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا، تو قبر میں دفن کرنے سے پہلے اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے نماز جنازے کی صورت میں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جس نے دیدار کرنا ہو ابھی دیکھ لے، اب اس کو دوبارہ آپ نہیں دیکھ سکو گے، تو نماز جنازے کی صورت میں اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کسی کو دفن کر دیتے، اب اس کی زندگی کی ابتدا قبر کے اندر پہلا دن آج قبر کے اندر چند لمحے گزر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے تھے استغفروا لاخیکم، یہاں پر ٹھہر جاؤ، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے دعائیں کرو، اس کی ثابت قدم رہنے کے لیے دعائیں کرو، منکر نکیر کے سوال کے جواب کے لیے اس کے لیے دعائیں کرو۔ اب دیکھیں کہ موقع موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں۔ صبح اٹھو تو یہ دعا پڑھو، رات کو سو تو یہ دعا پڑھو، کھانے کی ابتدا ہو تو یہ دعا پڑھنی ہے، کھانے کے اختتام پر یہ دعا پڑھنی ہے، مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھنی ہے، مسجد سے باہر جاؤ تو یہ دعا پڑھنی ہے، بیت الخلاء میں جاؤ تو یہ دعا پڑھنی ہے، بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد باہر آ جاؤ تو یہ دعا پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک طریقہ، ایک ایک جو ہے لمحے کے بارے میں بتایا کہ کس وقت کیا کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی تھی کہ دن کی ابتدا ہو اس وقت بھی امن اور سلامتی کی دعائیں کرنی ہے، اللہ کے سامنے رجوع کرنا ہے۔ مہینے کی ابتدا ہو اس وقت بھی اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ یہ نیا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس مہینے کو ہمارے لیے امن اور سلامتی کا مہینہ بنا دے۔ تو یہ سال کا جو اختتام ہو رہا ہے، اس میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم یہ آخری جمعہ ہے، آج توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کے سامنے رجوع کریں۔ اے اللہ کہ یہ سال 2023 پتہ ہی نہیں چلا کس طریقے سے گزر گیا، کتنی اس سال کے اندر میں نے تیری نافرمانی کی ہے۔ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، تو توبہ اور استغفار کریں۔ قرآن کریم کی جن آیات کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورۃ الشمس کی آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ آدمی، وہ انسان جس نے اپنی ذات کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ یہ تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ تزکیہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دھونا، صاف کرنا، پاک کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ ہمارے جسم پر میل لگ جائے نا تو دھونے سے نہانے سے وہ میل اتر جاتی ہے۔ جسم کا تزکیہ کیا ہے؟ وہ نہانا ہے، لیکن روح جو اندر ہے، اب اس کو کیسے پاک کرنا ہے، اس کو کیسے صاف کرنا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روحانی کچھ اعمال بتائے ہیں، ان کی پابندی کرو گے تو یہ نفس پاک ہو جائے گا۔ وہ کون سے اعمال؟ فرائض کی پابندی، نماز فرض ہے، آپ فرائض کی پابندی کریں، آپ کا نفس پاک ہو جائے گا۔ روزے رکھیں گے، آپ کا نفس پاک ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، نفس پاک ہو جائے گا۔ آپ یہ نیک اعمال کریں گے، آپ کا نفس پاک ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں کریں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، یہ نفس پاک ہو جائے گا۔ تو فرمایا قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل سے نکال کر، گناہوں کے کیچڑ سے نکال کر پاک صاف کر لیا، توبہ اور استغفار کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہوا، نامراد ہوا وہ شخص جس نے اپنے اس نفس کو
گناہوں کی گندگی کے اندر ملوث کر دیا، گناہوں کی دلدل میں اس نے ڈال دیا، اللہ کے سامنے توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، تو ایسا انسان ناکام اور نامراد ہو گیا۔ اب دیکھیں یہاں پر بڑی عجیب بات ہے، قرآن کریم کے اندر پوری قرآن کریم کی آیت آپ پڑھ لیں، پورا قرآن پڑھ لیں، آپ کو کہیں پر بھی یہ بات نظر نہیں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر کہا ہو کہ کامیاب وہ شخص ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ایسا کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ انسان ہے، بشر ہے، بشری تقاضے اس کے ساتھ ہیں، گناہ تو اس کے ساتھ ہوں گے۔ فرمایا کہ کامیاب وہ شخص ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، ندامت اس کے دل میں آ جائے، یہ قرآن نے کہا۔ یہ نہیں کہا کہ کامیاب ہے وہ شخص جس سے کبھی گناہ ہی نہیں ہوا۔ دنیا میں تو کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا سوائے انبیاء علیہ السلام کے، اللہ تعالیٰ نے وہ معصوم عن الخطا ہوتے، تو ان کے علاوہ تو دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے گناہ نہ ہوا ہو۔ گناہ تو ہر انسان سے ہوں گے۔ تو فرمایا قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی، شرمندگی اس کو آ گئی، ندامت اس کے اندر آ گئی، اب آئندہ اس نے توبہ کر لی کہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا، ایسا شخص کامیاب ہو گیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن کسی بھی انسان کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے، وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک 5 چیزوں کے بارے میں وہ جواب نہ دے دے۔ 5 چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا، جب تک ان باتوں کے بارے میں وہ جواب نہیں دے گا اس وقت تک وہ اس کا ایک قدم بھی ہل نہیں سکے گا، بڑھ نہیں سکے گا آگے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن عمرہ فیما افناہ، عن عمرہ فیما افناہ۔ پہلی چیز، پہلا سوال یہ ہوگا کہ تجھے عمر دی تھی، زندگی دی تھی، دن گزر رہے تھے تیرے اوپر، 60 سال دنیا کے اندر رہ کر آیا، 70 سال دنیا کے اندر رہ کر آیا، 50 سال دنیا کے اندر رہ کر آیا، وہ زندگی کن کاموں میں گزاری ہے، ایک ایک لمحے کے بارے میں تجھے بتانا ہے۔ پہلا سوال وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ۔ دوسرا سوال ہوگا کہ تجھے جوانی دی تھی، حالانکہ عمر کے اندر یہ سوال بھی آ گیا کہ کن کن کاموں میں گزاری، پھر خاص طور پر دوبارہ پوچھا جا رہا ہے تجھے جوانی دی تھی، جوانی کے اندر تو اعمال کر سکتا تھا، اچھے اچھے کام کر سکتا تھا، کن کاموں کے اندر جوانی گزار کر آیا ہے؟ خاص طور پر جوانی، یہ جوانی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قیامت کے دن یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے مسکراتے ہوئے میرے ساتھ ملاقات کرے، تو وہ شخص اپنی جوانی کو ایسے گزارے کہ وہ گناہوں کے قریب نہ جائے۔ تو جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ جوانی تو نے کن کاموں کے اندر گزاری ہے۔ اور تیسرا سوال ہوگا کہ تو نے مال کہاں سے کمایا، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، کہ یہ مال اللہ نے تجھے دیا تھا، یہ مال تو نے کیسے کمایا، حلال تھا یا حرام، اس کے بارے میں ہوگا۔ وَفِي مَا أَنْفَقْتَهُ، اور تو نے اس کو کہاں خرچ کیا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور پانچواں سوال یہ ہوگا ماذا عمل فیما علم، تو نے اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا، جن چیزوں کا تجھے علم تھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا۔ تو فرمایا جب تک ان 5 چیزوں کے بارے میں یہ جواب نہیں دے گا اس وقت تک اس کا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے گا، یہ وہیں پر کھڑا رہے گا۔ تو یہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہونے والے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، یہ سال جتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ خوشی منا لیں گے، یہ ہماری زندگی ایک ایک دن گزرتا جا رہا ہے، ایک ایک سال گزرتا جا رہا ہے، ہماری زندگی کے اندر کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لے، من اتبع نفسہ، اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کر لے، اپنے تابع کر لے، اور پھر وعمل لما بعد الموت، ایسے کام کرے جو موت کے بعد اس کو فائدہ پہنچائیں گے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ، اور ناکام ہے، نامراد ہے، بیوقوف ہے وہ آدمی
کہ جو اپنے آپ کو اپنے خواہشات کے پیچھے لگا دے، اپنے نفس کے پیچھے لگا دے، اپنے آپ کو خواہشات کا غلام بنا لے، جو اس کی خواہش ہے اس کے پیچھے چل پڑا، چاہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے، تو فرمایا کہ ایسا آدمی بیوقوف ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے اندر سب سے عقل مند شخص کون ہے؟ مومنین میں، ایمان والوں میں، مسلمانوں میں سب سے عقل مند شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ شخص ہے جو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ ایک کافر اور مسلمان کی زندگی کے اندر فرق ہی یہی ہے کہ کافر زندگی گزارتا ہے اس لیے کہ یہی زندگی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، اور مومن زندگی گزارتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد جواب دینا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی دھوکہ دے رہا، شرم نہیں آتی، تجھے مرنا نہیں ہے، تجھے قبر میں جانا نہیں ہے، دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، سوال جواب نہیں ہوگا تیرے۔ تو کہا کہ مومن کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کی نظر آخرت پر ہو، جس کی نظر اس بات پر ہو کہ مجھے دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک ایک لمحے کے بارے میں، ایک ایک وقت کے بارے میں مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھ لو، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ ان میں سے پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، بہت سارا وقت ہوتا ہے انسان کو، ہم اپنے وقت کو گزار دیتے ہیں ایسے کاموں کے اندر جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، نہ دنیا میں کچھ اس کا فائدہ مل رہا ہے نہ آخرت میں اس کا فائدہ ہے۔ تو ایسے کاموں میں، لایعنی کاموں کے اندر ہم اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس ایسا وقت ہے جس کے اندر کوئی اس کو دنیا کا کام نہیں تھا تو اس وقت کو وہ غنیمت سمجھ لے، کیونکہ آئندہ چل کر اس کے پاس ایسا وقت نہیں ملے گا دوبارہ، یہ دنیا کی زندگی میں ایسا مشغول ہو جائے گا دوبارہ اس کو فرصت ہی نہیں ملے گی عبادت کرنے کی۔ اس لیے آج کے وقت کو بعد میں آنے وقت، مشغولیت کے وقت سے پہلے غنیمت سمجھ لیں۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صحت کی زندگی کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ آج ہمارے پاس اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، آج ہم ایسی عبادت کر سکتے ہیں جو 40 سال کے بعد نہیں کر سکتے۔ آج ہم سجدہ کر سکتے ہیں، زندگی گزار دی، جوانی گزار دی، بڑھاپے کے اندر 2 بچے باپ کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر لے کر آتے ہیں، ابا آج چلیں، باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا مجھے مسجد میں لے چلو، پکڑ کر لاتے ہیں، کرسی پر بٹھا دیتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے اللہ کے سامنے جھک جاؤں، لیکن وہ وقت گزر گیا۔ تو فرمایا کہ بیماری آنے سے پہلے صحت اور تندرستی کو غنیمت سمجھ لو۔ ہم ہسپتالوں میں جاتے ہیں، یہ غنیمت، یہ نعمت ہمیں کیسے پتہ چلے گی کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہسپتالوں میں جایا کرو۔ مریضوں کے پاس تو جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے پاس، دوست کے پاس جاتے ہیں اس کو ملنے کے لیے، لیکن کبھی ویسے ہی جاؤ، عبرت کے لیے جاؤ، کسی کو ملنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ دیکھنے کے لیے جاؤ کہ دیکھو کیسے کیسے مریض ہیں، ان کو کیسی کیسی بیماریاں ہیں۔ اللہ نے مجھے ان بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے، مجھے یہ تندرستی دی ہے۔ جب ان کو دیکھو گے نا کہ وہ ایک مریض پڑا ہوا ہے، پیسہ بہت ہے، کروڑ پتی ہے، ناک میں نالیاں لگی ہوئی ہیں، نرس اس کو چمچے سے اس کے اندر جو ہے وہ دوائی ڈال رہی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، ذائقے کا بھی نہیں پتہ چل رہا اس کو، یہ زندگی گزر رہی ہے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ آج اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اس کے اندر ہم اچھے کام کر سکتے ہیں، آپ کو زبان دی ہے، ذائقے آپ کو پتہ چل رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، بستر پر پڑو ہوگے، آپ کو کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، اس وقت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحت کی زندگی کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اس لیے یہ جو سال گزر رہے ہیں، اس میں بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری عمر بڑھ رہی ہے، عمر بڑھ نہیں رہی، بلکہ ایک ایک سال کا گزرنا ایک ایک سال ہماری عمر میں کم کرتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی محبت دل میں پیدا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے ہم اپنی زندگی کا ایک شیڈول بنائیں، ہم نے زندگی گزارنی کیسی ہے، ایک ڈائری بنائیں، اس میں لکھیں نئے سال کی ابتدا ہونے والی ہے،
آخری آدھا گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ بعد، جب یہ سال ختم ہو اس سے آدھا گھنٹہ پہلے قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہو جائیں۔ آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں آدھا گھنٹہ بعد، کہ آپ کا آخری اختتام وہ بھی اللہ کی عبادت میں ہو، نئے سال کی ابتدا وہ بھی عبادت کے اندر ہو۔ پھر ایک ڈائری بنائیں، اس کے اندر ایک شیڈول رکھیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے پورے دن کے اندر اتنا وقت نماز میں ہے، اتنا وقت قرآن کی تلاوت میں، اتنا وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں وقت لگاؤں گا، اتنا وقت میں نے خاص کیا ہے ذکر اور اذکار کے لیے۔ یہ شیڈول بنائیں گے، اللہ توفیق دیں گے۔ اور پھر آپ جب یہ شیڈول بنائیں گے نا تو اس کے مطابق زندگی آپ کی گزرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بغیر شیڈول کی زندگی گزاریں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کرنا کیا ہے، صبح کو اٹھتے سوچ رہے ہوتے کرنا کیا ہے گا۔ تو اس لیے پہلے سے آپ یہ شیڈول بنائیں۔ شیطان آئے گا، آپ کو کہے گا کہ یہ چیز بھی داخل کر لو تھوڑی سی تفریح کے لیے، یہ گناہ بھی شامل کر لو، تو آپ نے جب لکھنے بیٹھو گے تو دل میں خیال آئے گا کہ اگر یہ ڈائری میرے بچوں کے ہاتھ لگ گئی جس میں نے لکھا ہے کہ فلاں وقت میں تھوڑا بہت گناہ بھی کرنا ہے، تو کیا سوچیں گے؟ جب بچوں کو ہم یہ جواب نہیں دے سکتے، اپنے ماں باپ کو ان کے بارے میں جواب نہیں دے سکتے، تو پھر سوچ آئے گی کہ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں۔ اگر آپ نے اس ڈائری کو چھپا کر رکھ بھی دیا، جس طرح پیسے چھپا کر رکھے ہوتے ہیں، تو پھر جب آنکھیں جب بند ہوئیں گی اس وقت تو کسی کے ہاتھ میں آئے گی نا۔ تو یہ جب سوچ ہوگی نا، یہ شیڈول بنائیں گے ہم، اس وقت گناہوں کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔